دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بڑی مدت کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، انشاءاللہ مجھے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج دو عنوانات ہیں جن کو تھوڑا پھیلاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم یوتھیا کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں کوئی 1-2 دن پہلے گیا اور انہوں نے اپنے پیشوا کی وکالت کرنے کی کوشش کی، تو کیا ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یوتھیا پیشوا کا ایک شاگرد خاص مراد سعید، اس نے گویا اپنی تئیں ایک مارچ کا حکم گویا دیا اپنے جونیئر یوتھیاز کو جی، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یوتھیاپا بنیادی طور پر مرکب جہالت ہے، اور خاص طور پر جو یوتھیا بیرون ملک مقیم ہیں وہ جہالت میں ہزاروں نوری سال پاکستان میں مقیم یوتھیاؤں سے آگے ہیں۔ اور پھر بیرون ملک مقیم یوتھیاؤں یا اہل یوتھیاپا میں بھی جو ویسٹ یورپ یا اس سے بھی بڑھ کے نارتھ امریکہ میں مقیم ہیں، وہ ان بیرون ملک یوتھیوں سے بھی یہ کیٹیگری جو ہے ہزاروں نوری سال جہالت میں آگے ہے۔ تو اس پر اکثر پہلے بھی پروگراموں میں ذکر ہوتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو آپ یعنی عام لوگوں سے دھوکے سے چندہ وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ، یا ظاہر ہے اب بھی پاکستان کا ایک چوتھائی حصہ، ایک بہت بڑا حصہ، کئی ملک اس سے چھوٹے ہیں، اس کا جو خزانہ ہے وہ حکومت جو ہے وہ یوتھیاپے کے پاس ہے۔ لہٰذا ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے، کوئی عوام کو ریلیف نہیں ہے، سوائے بک بک کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور وہ وسائل جو ہیں وہ یوتھیاپا اور سیاپا کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جن کو وہ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی گائیں ہیں جن کو وہ پنجابی میں چوندے نے جی، اور وہ گائیں جو ہیں وہ بیرون ملک مقیم بعض ڈاکٹرز ہیں۔ تو یہ جو نارتھ امریکہ، خاص طور پر یو ایس اے میں ایک گینگ ہے گویا ڈاکٹروں کی، جس کے بڑے متحرک سرگنا جو ہیں وہ کیلیفورنیا کے ایک مرزا قادیانی کے پیروکار ہیں ڈاکٹر۔ ظاہر ہے بڑے ایکٹیو ہیں، انہوں نے پہلے بیان بازی خود بھی کی ہے اور کانگریس میں اپنا ٹینٹیکلز کو یوز کر کے خاص طور پر ڈیموکریٹک جو کینڈیڈیٹس اور جو ممبرس ہیں ہاؤس کے یا سینٹ کے، ان سے یوتھیاپا کے حق میں باتیں کروائی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایسے ملینز آف ڈالرز پر منتھ خرچ کرتی ہے لابیسٹ کو ہائر کر کے اپنے لیے بیان بازی کروانے کے لیے، اور امریکہ میں گویا یہ ایکٹیویٹ ان ٹینٹیکلز کو کر کے وہ پاکستانی یوتھیا جو ہیں پاکستان میں مقیم، ان کے حوصلے بلند کرتے ہیں۔ یہ تو جو بھی ان چیزوں کو پوری طرح کھنگالتا ہے اسے پتہ ہے کہ محض اس طرح سے حکومتیں نہیں بدلتی پاکستان میں، لیکن پھر بھی وہ ڈوبتے کتے کا سہارا ہوتا ہے، تو وہ یہ کوششیں بہرحال جاری رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کہ کچھ جو بڑے موٹیویٹڈ یوتھیا ہیں ڈاکٹرز خاص طور پر، ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا ہے پاکستان میں، موسٹ پروبیبلی یہ 6 تاریخ کو وہاں گئے، اور انہوں نے اپنے پیشوا سے اڈیالہ میں وہ جو کنوکٹڈ کرمنل ہے اس سے باتیں کی ہیں۔ ظاہر ہے یہ پھر اگین ہماری حکومت کی یا مہربانی کہہ لیں یا وہ اچھا رویہ سمجھ لیں کہ ایسے کتیاپا اور سیاپا کے پروموٹرز جو ہیں ان کو بھی یعنی وہ ایکسیس دیتے ہیں اپنے پیشوا سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے، اور براہ راست اس کا شرف بازیاب بھی ان کو ملتا ہے۔ تو اس سے یعنی آپ دونوں طرح دیکھ سکتے ہیں، یا تو حکومت سنجیدہ نہیں ہے، یا وہ فورسز جو اسٹیبلشمنٹ آپ جس کو عموماً کہتے ہیں ان میں اب بھی کہیں
یوتھیاپے کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کہیں جراثیم ہے، یہ اپنا اپنا ویوز ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ باوردی ہے اس میں کہیں اب کوئی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، لیکن بہرحال جوڈیشری میں بھی موجود ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈیلیگیشن گیا ہے اور اس میں وہ ظاہر ہے ڈاکٹر وہ پہلے بھی پاکستان میں ایک دو مرتبہ گیا اور اس نے کوشش کی ہے، اب ظاہر یہ پورا ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں گیا، اپنے پیشوا سے بھی ملاقات کی ہے اور رپورٹڈلی بعض اور افراد سے، اور ظاہر ہے وہ کوئی بہت ٹاپ ناچ کے لوگ نہیں تھے، بس ایک فارمیلٹی پوری کی ہے فیس سیونگ کہ کسی سے بیہائنڈ دی سین کہ ہم یعنی گویا پھر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پس پردہ جو چینل ہے، بیک چینل جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، مطلب محنت ترلا کرنا چاہتے ہیں جی۔ اور آپ کو یہ ظاہر ہے پتہ ہوگا کہ یہ محنت ترلا کے خلاف سب سے بڑے نام نہاد انقلابی جو ہیں یہ جو امریکہ میں مقیم یوتھیاپا والے ڈاکٹرز ہیں یہی ہیں، اور یہ ظاہر ہے اچھے خاصے فنڈز بھی پرووائڈ کرتے ہیں لابیسٹ کو ہائر کرنے کے لیے بھی اور باقی پروپیگنڈے کو ظاہر ہے مزید پھیلانے کے لیے بھی، تو وہ بھی گویا اب ان کا بھی وہ بخار جو ہے وہ اتر گیا ہے، اور پہلے یعنی کئی ٹرک کی بتیاں بنائی گئیں جیسے ٹرمپ کو کہ اب ٹرمپ جیتے گا اور پیشوا ہمارا جو ہے وہ گویا نہ صرف باہر آئے گا بلکہ ٹرمپ نے تو حلف ہی نہیں لینا اس کے بغیر ایک کمال ہے یہ، یعنی امیجن کریں کہ ایسی دور کی کوڑی لاتے ہیں اور ایسا یعنی شعبدہ بازی ہے کہ سر تپا جھوٹ بولتے ہیں، لیکن پھر بھی یوتھیا جو ہیں وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، اور میں نے اپنی یعنی دوستوں میں یہ جاننے والوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ گویا ان پر ایمان، وہ ایک تو ایمان بالغیب ہے بلکہ وہ ایسے لگتا ہے کہ عین الیقین کے سٹیج پر ہے، اور ہر مرتبہ جب ایک ٹرک کی بتی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ملٹیپل ٹرک کی بتیاں جاری رکھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ نامراد لوٹا ہے کہ انہوں نے بھی الٹیمیٹلی یہی فیڈ بیک دیا ہے پیشوا کو جو اڈالہ جیل میں کرمنل ہے صدقات خیرات وغیرہ چوری کرنے میں اور پاکستان کی دولت کو لوٹنے میں، اور پاکستان کے ایک سیکشن کو یوتھیاپا سیاپا اور کتیاپا کا مجسمہ بنانے میں، تو اس کو اور اس پارٹی کو پی ٹی آئی کو انہوں نے یہی فیڈ بیک دیا ہے کہ یہاں جو بیل ہے وہ مندھے نہیں چڑھ سکتی، تم یہ جو بک بک کرتے ہو، اور ظاہر ہے وہ بک بک خود بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں وہی ڈیلیگیشن والے بھی، کہ یہ اس میں رکاوٹ ہے۔ اب ظاہر ہے جب کوئی کچھ حاصل نہ ہو تو اس کی ہزار توجیہات کی جا سکتی ہیں، جس میں ایک توجیہ ان کی یہ ہے کہ تمہارا سوشل میڈیا جو ہے وہ آگ لگاتا رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی تو بہرحال جھوٹ، پروپیگنڈا، کذب بیانی، بکواس اسی ہی کا نام ہے نا، اب اس کو چھوڑ کے وہ خودکشی کریں کیا کریں تو وہ پروین شاکر نے کہا تھا کہ آنکھ اٹھا کر جو روادار نہ تھا دیکھنے کا، آنکھ اٹھا کر جو روادار نہ تھا دیکھنے کا، وہی دل کرتا ہے اب منت و زاری اس کی۔ تو یہ ہے کہ اب سارے انقلابات کے جو فیور ہیں وہ گویا سبسائڈ کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی پہلے بھی یہ سائملٹینیس اسٹریٹجی تھی کہ ایک طرف پاؤں پڑتے ہیں اور پیچھے منہ کر کے پھر بکواس کرتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ پھر ایون جو یوتھیاپا کا سب سے زہریلا اور سب سے یعنی کنسنٹریٹڈ اور ڈینسلی اس میں ڈینسٹی ہے، ڈینزسٹ ہے، یعنی امریکی یوتھیاپا جو ہے وہ بھی باقاعدہ محنت ترلا کر کے آیا ہے اور اپنے اس زوم کو گویا ڈی بنک کر کے آیا ہے کہ وہ بڑی چیز ہیں اور وہ اس طرح نیگوشیشنز کروا دیں گے اور کہیں کوئی گیو اینڈ ٹیک کروا دیں گے۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ نے یہی کہا ہے ایز یوزول کہ سیاستدان جو ہیں وہ سیاستدانوں سے ہی مذاکرات کریں، سیاسی پارٹیوں سے کریں، حکومت سے کریں، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ یعنی خود پیشوا جو ان کا ہے اڈالہ جیل میں وہ محنت ترلا کر رہا ہے، اس نے کئی یعنی کوششیں کی ہیں، کر رہا ہے
اب یہ بھی ظاہر ہے اسی کی کوشش تھی کہ آ کے تم ترلا محنت کرو شاید ہمیں بھٹو تک رسائی مل جائے، لیکن نہیں ملی۔ اچھا امیجن کریں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یعنی گویا وہ یہی کہتے ہیں کہ جنرلز جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں اس ذلیل اور رسوا کیا ہے، لیکن دوسری طرف وہ جاتے بھی انہی کے پاس ہی ہیں، یعنی ان کا اصرار ہے کہ ہم نے بھٹوں کے تک رسائی حاصل کرنی ہے، کسی سیاستدان سے بات نہیں کرنی۔ اگرچہ اب تو جو یوتھیاپا خان ہے اس نے ایون اپنی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کو بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات جو ایک طرح سے بظاہر جاری یا کبھی ایک ان کنٹینیوٹی ہوتے ہیں، تو ان کو یہ کہتا ہے کہ اصرار کرو کہ اگر یوتھیاپا کا جو پیشوا ہے اس کو شامل نہیں کرو گے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو وہ ایک طرف بند کرتے ہیں، دوسری طرف پھر ترلا منت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اس کرمنل کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ دیکھیں وہ بھی دن تھے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے جب بھی کبھی کوئی کسی نیشنل کاز کے لیے کوئی بھی سیاسی میٹنگ ہوتی تو اس میں یہ بدبخت آدمی جو ہے وہ غیر حاضر ہو جاتا، وعدہ کر کے نہ آتا۔ یعنی اسے ایک ایسی ذہنی بیماری ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک نارمل انداز میں بیٹھ کے سیاستدانوں سے بات کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتا، اس میں وہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے، اس میں وہ ایپٹیچیوڈ نہیں ہے۔ لیکن اس ایپٹیچیوڈ کی اس کمزوری کو وہ اس طرح پھر کور اپ کرتا ہے کہ دیکھیں گے میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا، لیکن اب ترلا منت کرتا ہے اور پھر بھی بات نہیں بنتی۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ گویا ساری مایوسیاں، ساری ذلتیں، ساری رسوائیاں وہ پی کے اب ترلا منت اور بوٹ تک رسائی اور بیرون ملک سے باقاعدہ منت ترلا گروپ کو بلایا گیا ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ اسی کا ایک شاگرد خاص ہے جی پٹھا مراد سعید، تو اس نے کہیں سے یہ سری نکالی ہے کہ دیکھیں 11 مارچ کو سوات میں 11 اپریل کو سوات میں جو ہے وہ مارچ ہوگا جی، جس کو اس کی اپنی پارٹی نے ہی ڈساؤن کر دیا ہے۔ وہ مبینہ جو چیئرمین ہے گور علی، وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں تو کنسلٹیشن کے بعد ہوتی ہیں اور یہ ہمارے پیشوا کی طرف سے آنی چاہیے، جبکہ کوئی بھی اس طرح اٹھ کے کہہ دیتا ہے تو اس طرح تو بات نہیں بنتی۔ اب یہ وہی شخص ہے وہ جو کہتا تھا 200 ارب لائے گی اور 100 ارب ادھر کرے گی ادھر منہ پر مارے گی، اور جس کو پتہ نہیں کیا کیا یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جی، اب ظاہر وہ کہتے ہوئے بندے کو شرم آتی۔ تو یہ انقلاب بھی کہیں چوہے کی طرح گم ہے، اور کہیں کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ نام نہاد قسم کے یعنی کالز وغیرہ اب دے کر اپنی پریزنس کو، اصل میں اسے پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اتنے عرصے بعد اس نے سوچا کہ میرا بھی کوئی گل بات ہو جائے تو اس نے یہ معاملہ اٹھایا۔ لیکن اس کا وہ بہرحال خود پارٹی جب ڈساؤن کرتی ہے، حالانکہ پارٹی نے اپنے تئیں جب بڑی تیاری کر کے بھی مارچ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو وہی جو یوتھیاپا کا ڈیلیگیشن گیا امریکہ سے، انہی کی آبزرویشن ہے کہ ہمیں جو امیدیں تھیں عدلیہ سے کہ وہ انقلاب لائے گی وہ بھی نہیں آئیں، اور المدد یا ٹرمپ وہ بھی اسٹریٹجی ناکام رہی ہے۔ تو اب ہم بھی اس منت ترلا گروپ میں یعنی رو پیٹ کے کوئی وہ پنجابی کے ہاڑے دے کے ہیں جی، تو گوڑے کے ٹنپ کے شاید ہمیں کوئی رعایت مل جائے، لیکن اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ بس اسی طرح اپنی رسوائی اور ذلت کو چوستے ہوئے مر جائیں گے، لیکن وہ بات نہیں بنے گی جو یہ چاہتے ہیں۔ تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، اور اس کے جو بدخواہ ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، وہ یہ یوتھیاپا کے دہشت گرد ہوں، یا کسی اور ہیو کے کسی اور رنگ اور گروپ کے ہوں، وہ انشاءاللہ رسوا ہوں گے اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی۔ آپ خوش رہیں، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔